ہر سال ریور ٹاؤن نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بڑا سا میلہ لگتا تھا، جہاں آس پاس کے دیہاتوں سے بہت سے لوگ چوک در چوک آیا کرتے تھے۔ رنگ برنگی دکانیں، جھولے اور انعامی کھیل ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا کرتے تھے۔ لیکن اس میلے سے جڑی ہوئی کچھ عجیب و غریب قصے تھے، جسے صرف بزرگ لوگ ہی دھیرے دھیرے سرگوشیوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ یہ 50 سال کے بعد ایسی رات آتی ہے جس میں یہ میلہ زندہ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بھوت آ جاتے ہیں۔ کچھ پراسرار واقعات رونما ہوتے ہیں۔ آدھی رات کا میلہ بھوتوں کا میلہ بن جاتا ہے۔ 12 سالہ سارا یہ کہانی اپنے دادا سے سنا کرتی تھی۔ انہوں نے اسے ہمیشہ کہا تھا کہ آدھی رات کے بعد میلے میں نہیں جانا، کیونکہ ماضی کے بھوت وہاں آ کر نئی روحوں کی تلاش شروع کرتے ہیں۔ لیکن سارا نہایت بہادر تھی، وہ بھوتوں پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اسے لگا کہ یہ صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے کہانیاں بنائی گئی ہیں۔ ایک رات جب میلہ ختم ہو چکا تھا اور سب لوگ جا چکے تھے، سارا اپنے گھر سے چپکے سے نکلی تاکہ آدھی رات کے میلے کا خود جا کے مشاہدہ کر سکے۔ جب وہ میلے کے درمیان میں پہنچی تو ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ جھولے بند تھے اور روشنیاں گل تھیں۔ لیکن جیسے ہی گھڑی نے آدھی رات کا وقت دکھایا، عجیب و غریب باتیں ہونے لگیں۔ جھولوں کی روشنیاں چمکنے لگیں اور ہلکی ہلکی موسیقی فضا میں گونجنے لگی۔ سارا کا دل خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے دھڑکنے لگا۔ آہستہ آہستہ گھوڑا جھولا خود بخود گھومنے لگا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ سارا نے میلے میں مزید آگے بڑھنا شروع کیا۔ اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ٹکٹ لینے والا دکھائی دیا، لیکن یہ وہ بندہ نہیں تھا جو دن کے ٹائم بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کوئی اور شخص تھا۔ یہ ایک پیلا بھوت تھا جس کی آنکھیں خالی تھی اور گہری تھی۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ ضرورت سے زیادہ بڑی تھی۔ اس کے نوکیلے دانت تھے۔ آدھی رات کے میلے میں خوش آمدید، اس نے ایک سرد اور خوفناک آواز میں کہا، جس سے سارا کا جسم لرز گیا۔ کیا تم کھیلنا چاہو گی؟ سارا خوفزدہ ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے جم کر رہ گئی۔ یہ سب حقیقت نہیں ہو سکتا، بھوت تو صرف کہانیوں میں ہوتے ہیں نا، ہے نا؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ پاتی، میلے کے سٹالز خود بخود زندہ ہو گئے۔ کھیلوں کے انعامات چمکنے لگے، لیکن شیلف پہ رکھی ہوئی گڑیاں عجیب و غریب قسم کی تھیں۔ ان کی آنکھیں غائب تھیں اور وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ ایک سٹال سے ایک آواز آئی، آؤ اپنی قسمت آزماؤ۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا تو یہ ایک عجیب و غریب آدمی تھا، جس نے سر پہ لال کلر کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ اس کی جلد بہت عجیب تھی۔ اس نے کہا، ایک انعام جیتو اگر تم میں ہمت ہے تو۔ سارا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میلہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا ہو۔ اب اسے ہنسی کی آوازیں تیز آنے لگی تھی، لیکن یہ خوشی سے بھری ہنسی نہیں تھی، بلکہ خالی اور گونجدار آوازیں تھیں، جیسے کافی دور سے آ رہی ہوں۔ اچانک جھولے بہت تیز گھومنے لگے۔ گھوڑا جھولا اتنی تیزی سے گھومنے لگا کہ گھوڑے دھندنانے لگے۔ آوازیں ہر طرف گونجنا شروع ہو گئی۔ پھر سارا نے انہیں دیکھا تو عجیب و غریب چہرے وہاں پہ گھوم رہے تھے۔ یہ بھوت تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ایک زمانے میں اس میلے میں آیا کرتے تھے اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کی قید میں ہو کر رہ گئے۔ سارا کے دل میں سارا کا دل خوف سے لرز گیا۔ سارا اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے دوڑنا شروع کر دیا، لیکن میلے کا دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے سامنے اب صرف آئینے تھے، بھول بھلیا کے آئینے، جس میں اس کی بگڑی ہوئی شکلیں دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ عکس مسکرا رہے تھے، جبکہ کچھ کی آنکھیں بالکل سیاہ تھی۔
سارا پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور وہ آئینوں کی بھول بھلیا میں سے دوڑتی ہوئی جا رہی تھی اور اس کے پیچھے بھاگنے کی آوازیں تیزی سے آ رہی تھی۔ آدھی رات کے میلے سے کوئی واپس نہیں جاتا۔ ایک سرد آواز آئی۔ قریب سے آتی ہوئی سرگوشی نے سارا کے کانوں میں سرسراہٹ پیدا کر دی۔ سارا کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی بھول بھلیا سے باہر نکلی اور پھر سے خود کو ٹکٹ والے کے سامنے پایا۔ وہی بھوت نما ٹکٹ والا بندہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خالی تھی۔ کیا تمہیں اپنا وقت اچھا لگا؟ اس نے ایک بھیانک آواز میں کہا۔ سارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس سے دوڑتی ہوئی گزری اور باہر نکلنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن جتنا وہ دوڑتی میلہ اتنا ہی لمبا ہوتا چلا جاتا۔ اس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ موسیقی تیز ہو گئی۔ ہنسی سے بھرپور آوازیں ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ بھوت اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی سارا نے سوچا کہ وہ ہمیشہ کے لیے پھنس چکی ہے، زمین اچانک لرزنے لگی۔ میلے کے مرکز میں موجود گھڑیاں ایک بار پھر آوازیں شور کرنے لگیں۔ میلہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ رہا تھا۔ بھوت مدھم ہونے لگے تھے، جھولے آہستہ ہونے لگے تھے، سب کچھ رکنے لگا تھا اور وہ بھوت آہستہ آہستہ غائب ہونے شروع ہو گئے تھے۔ سارا بھاگتی ہوئی روڈ کی طرف بھاگی اور روڈ پہ جا کے گر گئی۔ جب اس نے پلٹ کے دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ غائب ہو چکا تھا۔ سارا نے گہری سانس لی اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس میلے میں نہیں جائے گی، خاص طور پر آدھی رات کو۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر جانے کے لیے مڑی، اس نے اپنی جیب میں محسوس کیا ایک چھوٹا سا ٹکٹ جس کے اوپر لکھا تھا آدھی رات کا میلہ، خوش آمدید۔ سارا جب گھر پہنچی تو اس نے اپنے دادا کو ساری بات بتائی اور ان سے وعدہ کیا کہ دوبارہ وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔